अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इस प्रोग्राम के तहत हम मुख्तलिफ शख्सियात को आपके रूबरू करते हैं ताकि आप उनसे मालूमात हासिल कर सकें, सवालात के जवाबात हासिल कर सकें और नाज़रीन को मुस्तफ़ीद होने के लिए ही ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जाता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता किया जाता है, मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों से यहाँ पर बात की जाती है। नाज़रीन, आज हमने जिस शख्सियत को स्टूडियो मदऊ किया है वो तारुफ के मोहताज तो नहीं है। हैदराबाद के लिए वो कोई नई शख्सियत नहीं है, बल्कि तकरीबन हैदराबादी उन्हें प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के नाम से जानते हैं। हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब का। और मैं आपको बताता चलूं कि प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद इस वक्त ग्रुप डायरेक्टर है विद्या ग्रुप के। इलावाजी आप जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेस के अलावा IIM हैदराबाद और दीगर कई इदारों में आपके लेक्चर्स का एहतमाम किया जाता है। खुसूसियत के साथ कई उन्वानात, कई मौज़ूआत पर आपने लेक्चर्स दिए हैं, जिसमें ख़ासकर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी शामिल है। मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट में आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की हैसियत से जो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट के तवज्जुह से कई लेक्चर्स का इनेकाद आपने अमल में लाया और जहाँ कहीं आपने लेक्चर्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है आपकी सिताइश की गई। कौमी और बैन अक़वामी सतह पर इलावाज़ी हैदराबाद के भी कई इदारों में, खुद विद्या ग्रुप में कई मरतबा आपके लेक्चर्स का एहतमाम किया गया है। सबसे पहले तो मैं खैर मकदम करता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब का। मसूद साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। मैं व्यूअर्स की जानिब से भी आपका खैर मकदम करता हूँ। जहाँ तक आप ग्रुप डायरेक्टर हैं तो आपका ताल्लुक हेल्थ केयर मैनेजमेंट से कैसा रहा है, इसके बारे में ज़रा आप हमें बताएं या नाज़रीन को हमारे बताएं। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने जिक्र किया कि मैं बहैसियत ग्रुप डायरेक्टर विद्या ग्रुप और इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं प्रोफेसर हूँ मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट का। जी। बिजनेस मैनेजमेंट में कई फील्ड होते हैं, कई सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस तरीके से होते हैं। मेरा अपना जो एरिया रहा है वो है हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का जो ताल्लुक़ है ये है कि हेल्थ केयर जो सेक्टर होता है कोई भी कंट्री में, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। तो हेल्थ केयर में आते हैं हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर में आते हैं डॉक्टर्स और हेल्थ की जो भी फील्ड होती है जी, जहाँ पर क्या है कि बीमारी को आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है और बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इन इदारों से ताल्लुक़ रहा और ख़ास तौर से मेरी जो तालीमी बैकग्राउंड है MBA के अलावा जी, MSc साइकोलॉजी का भी बैकग्राउंड है जी, और उसके बाद भी जो रिसर्च मेरी हुई है वो है टीचिंग हॉस्पिटल्स और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के ऊपर। जी। इसके अलावा पिछले चंद साल से, तकरीबन 8-10 साल से, जो हिंदुस्तान के आता हूँ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और दूसरे एरियाज में, और निम्स है यहाँ पर, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जी, और IIM अहमदाबाद में भी कुछ लेक्चर का मौका मिला है हेल्थ के ऊपर। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज जो हिंदुस्तान का एक नामवर कॉलेज है, वहाँ पर भी कुछ लेक्चर्स और ट्रेनिंग का मौका मिला है। तो मैं समझता हूँ कि पिछले 23 साल में जो मेरा तदरीसी तजुर्बा रहा मैनेजमेंट में, उसमें से तकरीबन 15 साल से मैं हेल्थ केयर मैनेजमेंट में हूँ, तो जिसमें पढ़ाया जाता है और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और उसके अलावा आजकल चंद साल से पब्लिक स्पीकिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, जहाँ पर पब्लिक गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन और दूसरे जो वॉकर्स एसोसिएशन होते हैं, NGOs होते हैं, तो वहाँ पर इस किस्म के लेक्चर्स होते हैं। ये लेक्चर्स होते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इस उन्वान पर कुछ लेक्चर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं।
नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद हमारे साथ हैं। स्क्रीन पर दिया जा रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आज का मौजू रखा गया है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी तनाव। आज का इंसान जो है तनाव का शिकार है, चाहे रिश्ता कोई भी हो, लेकिन किसी न किसी ताल्लुक से, किसी न किसी वजह से एक किस्म का तनाव है जो हर किसी के दरमियान में पाया जाता है। तो इस तनाव को दूर करने के लिए क्या क्या तदबीरें की जा सकती हैं और तनाव की बेसिकली वजूहात क्या हो सकती हैं, इस बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद के साथ इस वक्त। इलावा आप अपने सवालात हमें कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर 04043786786 यह नंबर है। इस पर कॉल करते हुए जो है आप हमें सवालात कर सकते हैं कि तनाव को आखिर किस तरह दूर किया जाए। हम आपको ये बताते चलें कि इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत जब से हुई है उसके पीछे कुछ न कुछ तनाव ज़रूर रहा है, चाहे वो रिश्तों को लेकर हो, चाहे किसी भी वजह से हो। लेकिन तनाव जो है इंसानी ज़िंदगी का एक ऐसा जुज़ बन गया है जो न सिर्फ ये कि इंसान की ज़िंदगी को एक किस्म का मोड़ देता है, बल्कि कई मरतबा ये भी देखा गया है कि तनाव का शिकार इंसान हतमी तौर पर जो है कुछ ऐसे इक़दाम कर उठता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो तमाम तर तफसीली गुफ्तगू होगी इस प्रोग्राम में। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये मौजूद दिया गया है इस प्रोग्राम का। तनाव का शिकार लोगों के लिए, खासकर आज के समाज का जो नासूर बन चुका है उनके लिए खासकर ये अहमियत का प्रोग्राम है। कॉलर हमारे साथ है। इससे पहले कि मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद ये लाइन ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करेंगे जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी धीमी कर लें ताकि आपसे जो राबिता है वो मुमकिन हो पाए। मसूद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि स्ट्रेस के बारे में, तनाव जो है इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? इंसानी ज़िंदगी का जो तनाव है इसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे? हाज़रीन, जहाँ तक स्ट्रेस का ताल्लुक़ है, हम अगर उसके माने जानना चाह रहे हैं तो माने दो किस्म से होते हैं। एक तो टेक्निकल और मेडिकल माने होते हैं, उसके जो मीनिंग होते हैं, जो आम तौर पे जो प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं, और एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तनाव को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो पहले तो मैं जो टेक्निकल डेफिनेशन होता है मेडिकल में, तनाव का जो माने हैं साइकोलॉजी में और मेडिकल साइंसेस में वो है प्रेशर, और उसको कहते हैं इनर प्रेशर। तो जो आपके ब्रेन और जहन के ऊपर होता है, तो ये जो प्रेशर होता है, ये जो स्ट्रेस होता है, मेडिकली और साइकोलॉजिकली हम कहते हैं कि ये दो फैक्टर्स की वजह से होता है। एक जो फैक्टर है ये इंडोजीनियस होते हैं, और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो एक्सोजीनियस होते हैं। एक टेक्निकल माने हैं। तो इसके तहत जो इंडोजीनियस का मामला है वो हम इस तरीके से समझाते हैं कि इसका ताल्लुक़ होता है इंटरनली, जैसे हमारा जो जिस्म है, तो स्ट्रेस आने के जो रीजंस होते हैं वो जिस्मानी होते हैं, हम जिसको इंडोजीनियस कहते हैं। एक्सोजीनियस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल के मतलब क्या है? जो माहौल हमारे आसपास होता है उस वजह से तनाव आ सकता है। अब मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर के ऐसे मान लीजिए कि कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम है, चाहे आपको या मुझे, मान लीजिए कि दांत में कुछ दर्द है, अब प्रोग्राम भी करना है और दांत में कुछ दर्द है या सिर में दर्द है, तो क्योंकि दांत में दर्द है या सिर में दर्द है उसकी वजह से एक प्रेशर होता है ब्रेन के ऊपर कि ये जो प्रोग्राम है आज का हम किस तरीके से करेंगे। तो इससे क्या है, तनाव डेवलप होता है। और एक वजह ये है कि मान लीजिए कि कुछ बुखार का जो मामला है या सर्दी ज़ुकाम का मामला है कि मैं बात सही तरीके से नहीं कर सकता हूँ, तो मगर प्रोग्राम भी मुझे करना है, तो ये भी जो मामला है सिर में दर्द या बुखार वगैरह, उस वजह से कि दिमाग पे एक किस्म का बोझ होता है कि आज प्रोग्राम भी है, मुझे काम भी करना है, ये लेक्चर भी है और मेरी सेहत भी ख़राब है। तो ये जो मीनिंग है इंडोजीनियस है। इंडोजीनियस मतलब इंटरनल। अब एक्सोजीनियस का जो मामला होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है, लेक्चर है, तो यहाँ पर रोशनी की कुछ कमी है, यानी तो कुछ डिस्टर्बेंस है,
کچھ آوازیں ہیں اس طریقے سے کیا ہے ہمارا جو کنسنٹریشن ہے وہ لیپس ہوتا ہے. جو بھی ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, شاید وہ آپ مان لیجئے کہ ٹریفک میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں, ٹریفک بہت زیادہ ہے, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, تو آپ کا جو پیشنس ہے وہ پیشنس ختم ہو جاتا ہے. تو وہ جو فیکٹر ہے وہ آپ کے چلانے سے نہیں ہے اور آپ کی گاڑی سے نہیں ہے, وہ جو فیکٹر ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے, کیونکہ ٹریفک بہت زیادہ ہے, یا حال ہی میں کچھ برسات ہوئی تھی, برسات کی وجہ سے روڈیں خراب ہو گئی تھی. تو جو معاملہ ہے جو گاڑی چلانے کا ہے, جو گاڑی کا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر روڈ اور ٹریفک سسٹم سے کیا ہے معلوم آپ کو مشکلات ہو رہی ہیں, تو ویسی صورت میں اسٹریس ہو سکتا ہے. تو جب ہم سائیکالوجیکلی میڈیکلی جب ڈیفائن کرتے ہیں اسٹریس کو, وہ کہتے ہیں پریشر, اردو میں ہم کہتے ہیں تناؤ. اور یہ جو تناؤ اور پریشر ہوتا ہے یہ انسان کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے وجوہات جیسے میں نے ذکر کیا ہے, انڈوجینیس جس کو ہم انٹرنل کہتے ہیں, ایکسوجینیس جس کو ہم ایکسٹرنل کہتے ہیں, اور تیسری ریزن یہ ہے کمبینیشن آف بوتھ. کمبینیشن بول تو تھوڑا انڈوجینیس بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا ایکسوجینیس بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے تناؤ کے ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیفینیشن ہے. مگر روزمرہ کی زندگی میں اگر تناؤ کا جو معاملہ ہے, تناؤ کس وجہ سے آتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں ہیں تناؤ آنے کی وجہ ہیں. جو سب میں پہلی وجہ ہے جو عام آدمی جو سمجھ سکتا ہے, تناؤ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لائف اسٹائل جو اردو میں ہم کہتے ہیں طرز زندگی. اگر آپ کے اور ہمارے معاملے میں, چاہے اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کوئی پروفیشنل ہو یا ہاؤس وائف ہو, اگر ہمارا طرز زندگی اگر ٹھیک نہیں ہے, لائف اسٹائل اگر ٹھیک نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے کہ زیادہ وجہ جو ہے اسٹریس کی وہ ہمارے طرز زندگی کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ فوکس کرنا چاہیے ہمارے طرز زندگی پہ اور لائف اسٹائل کے اوپر. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائف ڈیسک. اس کے تحت آج پروفیسر محمد مسعود احمد کو ہم نے مدعو کیا ہے, اور جو موضوع دیا گیا ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ کا ہے. تناؤ کا شکار آج کا انسان جو ہے آج تناؤ کا شکار ہے. تناؤ کو دور کرنے کے لیے مختلف طریقے ڈھونڈتا ہے وہ. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے. جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا, گفتگو جاری رہے گی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اس وقت, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں مطلب علی سے بات کر رہی ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے کو رات میں بہت پرابلم ہوتی ہے, نیند نہیں آتی ہے, ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ بھی دن میں جو بھی ٹینشن ہوتی ہے وہ رات میں ہی ابھر کر آتی ہے, دماغ میں وہی باتیں چلتی رہتی ہے, ساری رات سو ہی نہیں پاتی ہوں میں, اور دن میں وہ سب چیزیں بھول جاتی ہوں. جی پرابلم ہوتی ہے. جی آپ کی عمر؟ میری عمر 35 سال ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ پروفیشنل ہیں یا پھر ہاؤس وائف؟ ہاؤس وائف ہوں میں. جی آپ کے شوہر یہیں ہیں یا باہر ہیں؟ میں باہر ہے, یہاں پر. جی ابھی بات کریں گے پروفیسر صاحب سے, اس سلسلے میں بات کریں گے ہم کہ یہ کنڈیشن جو ہے محترمہ نے بتایا کہ انہیں رات میں نیند نہیں آتی, اور دن کے جتنے تناؤ ہوتے ہیں, دن کے جتنے پریشرز ہوتے ہیں وہ رات میں جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اسے دور کیسے کیا جا سکتا ہے پروفیسر صاحب؟ جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ تناؤ کا جو معاملہ ہے وہ لائف اسٹائل سے ہے, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں طرز زندگی. جو محترمہ کا جو پرابلم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لائف اسٹائل کے ایک کمپوننٹ ہے یہ, جہاں پر خرابی کی وجہ سے اس طریقے کے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو جب لائف اسٹائل کی بات کرتے ہیں, ہم طرز زندگی کی بات کرتے ہیں, ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا جو حصہ ہوتا ہے لائف اسٹائل کا وہ آپ کا کنزمپشن پیٹرن ہے, جو عام طور پہ ہم کہتے تھے کہ فوڈ ہیبٹس, آپ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے لائف اسٹائل میں, طرز زندگی میں. سیکنڈ ہے سلیپنگ ہیبٹ, تو آپ کس طریقے سے سوتے ہیں, کتنے گھنٹے سوتے ہیں, اور یہ جو سونا جو ہے یہ ساؤنڈ سلیپ ہے یا نہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی, تو آپ کا جو چلنا پھرنا ہوتا ہے, کتنی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. اور چوتھا بہت ہی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اسٹریس کے لیے, وہ ہوتا ہے مینیجنگ ریلیشن شپ, آپ کے تعلقات دوسروں سے کس طریقے سے ہیں. میں کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا. جو پہلا معاملہ ہے کنزمپشن پیٹرن یا فوڈ ہیبٹ کہتے ہیں, دوسرا جو معاملہ ہے طرز زندگی کا وہ ہے سلیپنگ ہیبٹ, اور تیسرا معاملہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی, کہ آپ فزیکلی کتنا موومنٹ ہے آپ کا,
اٹھنا بیٹھنا وغیرہ. اور چوتھا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ریلیشن شپ، آپ کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہیں. محترمہ نے جو ذکر کیا نیند کا معاملہ ہے، عام طور پہ سائیکالوجسٹ اور میڈیکل ڈاکٹرز جو پرسکرائب کرتے ہیں ایک آدمی کو 8 گھنٹے کی نیند ہونا چاہیے، نارملی جو ہونا چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ساؤنڈ سلیپ ہے 6 سے 8 گھنٹے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً جو معاملات جو ریلیکسیشن کا جو ریکوائرمنٹ ہے آدمی کے لیے ہم وہ پورا کر سکتے ہیں. سو میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک نیچر کا اور ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آدمی دن میں سورج کی روشنی میں کام کرتا ہے اور دوسرے مصروفیات میں رہتا ہے، اور رات کا جو وقت ہے وہ سونے کے لیے، آرام کے لیے ہے. مگر بدقسمتی سے ہماری یہ لائف اسٹائل کی وجہ سے، ہمارے پروفیشنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو نیچرل جو سسٹم ہے، جو نیچرل سسٹم ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے کہ رات میں ہم ریلیکس کرنا چاہیے اور سونا چاہیے، بدقسمتی سے کیا ہے ہم ریلیکسیشن اور سونا اتنا نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس وائفز کا اور اسٹوڈنٹس کا عام طور پہ یہ کہنا یہ ہے کہ رات میں ہمیں نیند نہیں آتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو نیچرل سائیکل ہے وہ سائیکل چینج ہو چکا ہے. تو عام طور پہ ہمارے بچپن میں عام طور پہ دیکھا یہ جاتا تھا کہ مغرب کے بعد آپ رات کا کھانا کھا لیتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ سو جاتے تھے تقریباً 8:30-9 بجے، اور اٹھنے کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ صبح 5 بجے ہوتا تھا فجر سے پہلے. تو یہ ایک سسٹم ہے، یہ اسلام بلکہ دوسرے مذہب میں بھی اس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے تقریباً. اور اب ہو رہا یہ ہے کہ چاہے اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلس ہیں یا ہاؤس وائف ہیں، سونے کا جو ٹائم ہے وہ 12 بجے ہے، 1 بجے ہے، 2 بجے ہے، 3 بجے ہے. اور آپ کا اٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے 9 بجے ہو سکتا ہے، 10 بجے یا 11 یا 12. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی خرابی یہ ہے. تو لوگ کا کہنا ہے کہ ہمیں نیند نہیں آتی. نیند آنے کا بالکل سمپل طریقہ ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا ہاؤس وائف اگر آپ لوگ اگر اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1 ہفتہ فالو کیجیے. طریقہ بہت سمپل ہے کہ آپ کو کسی بھی صورت میں 9 یا 10 بجے سونا ہے اور آپ کا کہنا ہے کہ نیند نہیں آتی. اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ آج کوشش کر رہے ہیں 10 بجے سونے کی، تو آپ کو نیند نہیں آتی، نیچرل ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کو عادت ہے 12-1-2 بجے سونے کی. پر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر آج سے ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو کل آپ صبح 5 بجے اٹھنا چاہیے. آپ کل صبح کسی بھی طریقے سے 5 بجے اٹھ جائیے. اٹھ کر کیا ہے جو آپ کا روزمرہ کام ہے دن میں کیجئے. مگر یہاں پر ایز اے پرسکرپشن میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دوپہر میں مت سوئیے. آپ دوپہر میں مت سوئیے. اس کے بعد جو ایز یوزول کام ہے آپ کے، اس کے بعد دیکھیے پہلے دن یا دوسرے دن آپ کو نیند 10 بجے آ جائے گی رات میں. بالکل صحیح. تو اس طریقے سے یہ چیز کو آپ 1 ہفتے، جیسے عام طور پہ بیمار ہوتے ہیں تو میڈیکل شاپ پہ جا کر دوا لیتے ہیں اور دوا کھاتے ہیں تو آپ کی بیماری دور ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں سونے کا جو سائیکل ہے اس کو چینج کرنے کے لیے 1 ہفتے کا ٹائم لگے گا آپ کو. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ صبح 5 بجے کسی بھی صورت میں اٹھ جائیے. آپ تیار ہوئیے اور آپ کے جو مذہبی جو ریکوائرمنٹ ہے نماز وغیرہ اس کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کا جو روزمرہ کام ہے وہ کیجئے. مگر ایز اے پرسکرپشن دوپہر میں چند دن کے لیے مت سوئیے. اب آگے جا کر سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں ظہر کے بعد وغیرہ ہوئے. مگر جب آپ نیند کے سائیکل کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو 5 بجے اٹھ جانا چاہیے اور روزمرہ کام کرنا چاہیے. اور 1 ہفتے تک آپ بلا ناغہ 5 بجے اٹھیے اور روزمرہ کا کام کیجیے. اور میں آپ کو یہ بول سکتا ہوں کہ کیا ہے آپ کی جو نیند کا جو سائیکل ہے وہ چینج ہو جائے گا. اور جیسے آپ کو رات میں نیند 9 اور 10 بجیں گے آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی. یہ کال بھی ہمارے ساتھ ہیں ناظرین، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں روڈا میسری سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے کلیم. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں گانا سننا چاہ رہا ہوں. یہ جو پروگرام ہے اس وقت اسٹریس مینجمنٹ پر چل رہا ہے. آپ کا جو پروگرام تھا ڈائل یور سانگ وہ ختم ہو چکا ہے. ناظرین کو ہم یہ بتا دیں کہ ڈائل یور سانگ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں فرمائش کے طور پر گانے پیش کیے جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو پروگرام چل رہا ہے وہ لائیو ڈیسک ہے. اس کے تحت اسٹریس مینجمنٹ یعنی تناؤ کے بارے میں جو ہے ہم بات کر رہے ہیں. پروفیسر محمد مسعود احمد ہمارے ساتھ ہیں. وہ مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈال رہے ہیں، جیسے تناؤ
की वजूहात के बारे में उन्होंने बताया कि बैरूनी या फिर अंदरूनी अवामिल हो सकते हैं, या फिर ये दोनों अवामिल मिलकर जो है तनाव पैदा कर सकते हैं इंसानी ज़िंदगी में, या यूँ कहिए कि इंसानी दिमाग पर ये किया जा सकता है। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि आज का जो तालिब इल्म है वो भी एक किस्म के तनाव का शिकार है। तो तालिब इल्मों को, खासकर तलबा को या फिर तालिबात में जो तनाव बढ़ता है या जो तनाव आता है, इसकी क्या वजूहात हो सकती है, हम जानेंगे प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब से, और इससे दूर कैसे किया जा सकता है आमतौर पर ये भी जानेंगे। डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि पिछले जो 23 साल मेरे मसरूफियात तदरीस में रहे, टीचिंग में, ख़ास तौर से प्रोफेशनल कोर्सेस में, तो उसमें रहा इंजीनियरिंग को पढ़ाना और मैनेजमेंट को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को और दूसरे प्रोफेशनल्स को पढ़ाने का मामला रहा। तो उसमें अपना एक ऑब्जर्वेशन रहा, मेरा एक मुताला रहा कि स्टूडेंट्स में भी बहुत ज़्यादा तनाव है। जैसे कि हम जब 70 और 80 के दहे में हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैंने समझता हूँ कि उतना तनाव हमें था, मगर आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे वो स्कूल में हो या इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेस में, तनाव बहुत ज़्यादा है। पहले तो जो तनाव की जो मामला है, चाहे स्टूडेंट, हाउसवाइफ या प्रोफेशनल या ओल्ड एज, उसका जो बुनियादी निज़ाम है वो है तर्ज़ ज़िंदगी। अगर हमें तर्ज़ ज़िंदगी पे अगर कंट्रोल नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे हाउसवाइफ हो या ओल्ड एज हो, आपको ये मुश्किलात रहेंगी। और ख़ास तौर से जब स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तर्ज़ ज़िंदगी का मसला है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा, तर्ज़ ज़िंदगी में 4 कंपोनेंट हैं, 4 एरियाज़ है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला ध्यान है खाने पीने का मामला है, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो खाने पीने का मामला है। एक कॉलर हमारे साथ है, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते हैं कॉलर कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कौन और कहाँ से? मैं अब्दुल हमीद हूँ, दिलशू नगर से बात कर रहा हूँ। जी हमीद साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? अब मैं ये रात में मेरे को 11-12 बजे भी सोने के लिए कोशिश कर तो नींद नहीं लग रही। जी। मेरी उम्र है 48 ईयर्स है। जी। क्या करते हैं? सुबह 4:30 या फजर से पहले उठ जाऊंगा जी, लेकिन ये सही नींद नहीं रहने से दिन में अनईजी से रहता मेरा पूरा बॉडी। जी जी जी। उम्र क्या काम कर रहे हैं? जी, आप क्या काम करते हैं एज ए प्रोफेशन? आप क्या काम करते हैं? जी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ साहब भाई। माशाल्लाह, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ज्यादा नींद आनी चाहिए इसमें तो। हम बात करेंगे हमीद साहब, प्रोफेसर साहब से कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या किया जा सकता है। प्रोफेसर साहब, जैसा कि मैंने बताया कि 48 साल उम्र है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, लेकिन तकरीबन 12 बजे तक उन्हें नींद नहीं आती और 4:30 बजे फिर वो जाग जाते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय आप बता सकते हैं? जी, मैंने जैसे मैं जिक्र कर चुका हूं कि एक आम आदमी के लिए एक 8 घंटे का रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप जो फरमा रहे हैं, अभी जो कॉलर ने फ़ोन किया है कि 12 बजे नींद आती है, 4:30 बजे उठना पड़ता है, उसके कई वजूहात हो सकते हैं नींद नहीं आने के। एक तो ये है कि आप जो रात में जो डिनर कर रहे हैं वो कितने बजे कर रहे हैं और डिनर में आप क्या ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। नींद का एक दारोमदार आपके डिनर के ऊपर कंटेंट पर होता है और आपके हाज़मे के ऊपर भी होता है, एक चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि आपके कुछ मसले मसाइल ऐसे हो सकते हैं बिज़नेस के ताल्लुक़ से, सर्विस के ताल्लुक़ से, आपके जहन पे इतना तनाव हो सकता कि नींद लाने की आप कोशिश कर रहे हैं मगर फिर भी क्या है मालूम, नींद नहीं आ सकती है। तो 2-3 चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। पहले पहली बात यह है कि अगर आपको सोना है तो आपका जो डिनर है वो कम से कम 3 घंटे पहले होना चाहिए जी। सोने की टाइमिंग में और खाने की टाइमिंग में 3 घंटे का फ़र्क होना चाहिए। अगर कोई साहब अगर 10 बजे सोने का प्लान कर रहे हैं तो उनका डिनर होना चाहिए 7 बजे, 7 या 7:30 बजे जी। तो आमतौर पे होता ये है कि आप घर को लेट आए, 9-10 बजे आए, आप रात का खाना खाएं और जो खाने का जो होती है, जो मुर्गन ग़िज़ा होती है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्पाइसी कहते हैं, जो मसालेदार होती है, आमतौर पे हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तरीके की ग़िज़ा रात में खाते हैं
تو پہلے تو ٹائم بہت ہونا چاہیے آپ کو ڈنر میں اور سونے میں. اگر ٹائم اگر ہے بھی, جس قسم کی جب غذا کھا رہے ہیں ہاضمے کی وجہ سے, ڈائجیشن کی وجہ سے کیا ہے, آپ سونے کی کوشش بھی اگر کریں گے تو نہیں سو سکیں گے. یہ کھانے کا معاملہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے دن تمام کے مصروفیات کیا ہیں. آپ کے پروفیشن میں, چاہے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو یا کوئی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ہو یا بزنس میں ہو, کہ آپ کے اوپر اتنا تناؤ ہے دن بھر بزنس کا یا پروفیشن کا, اس وجہ سے بھی کیا ہے آپ سونے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ نہیں سو سک رہے ہیں. یہ دوسری چیز ہے. آپ تھوڑی دیر کے واسطے مان لیجئے کہ آپ کے جو کھانے کا معاملہ ہے, ڈنر کا معاملہ ہے, وہ سیدھا سادہ ہے اور آپ کو کسی قسم کا کیا ہے پروفیشنل اور یا سروس کا کوئی اسٹریس بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سلیپنگ کا پرابلم ہے تو یہ میڈیکل پرابلم ہے, اس کو کہتے ہیں سلیپنگ ڈس آرڈر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے سلیپنگ ڈس آرڈر کے معاملے میں. کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میرا نام احمد ہے. جی میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میں جی احمد, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں بولتا ہوں بہت جلدی بول تو بھول جاتا ہوں, میں خود بھی یاد کرتا ہوں, پھر جلدی بہت بھول جاتا ہوں. میں تو یہ صرف رات میں لیٹ تک نہیں لگ جاتی جلدی. تو صرف یہ پڑھنے کے تعلق سے ہے, جب آپ لکھتے پڑھتے جو ہے وہ بھولتے ہیں, یا پھر کوئی بھی روزمرہ کی بات جو ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں؟ نہیں, روزمرہ کی بات ہے وہ بھی بولتے ہیں. میں بہت کم بھولتا ہوں, پڑھنے کے تو زیادہ بھول جاتا ہوں. عمر کیا ہے آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 26 ہے. ابھی کیا پڑھ رہے ہیں ابھی فی الوقت آپ؟ ابھی تو میرا ڈگری ہو گیا اور فارمیسی لائن میں بھی ہوں, میں اس پہ بھی جاب کرتا ہوں. میں جی ابھی بات کریں گے, ابھی پروفیسر صاحب سے بات کریں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. جی صاحب, انہوں نے بتایا کہ 26 سال ان کی عمر ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ روزمرہ کی باتیں بھول جاتے ہیں بلکہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. تو اس کے عام طور پہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میں ذکر کر چکا ہوں, پھر میں ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو یا آپ کی عمر 26 سال ہو یا 46 سال ہو یا 80 سال ہو, جی جب تک ہم ہمارے طرز زندگی پہ ہم کنٹرول نہیں کریں گے, آپ کو پرابلم ہو سکتے ہیں, تناؤ کے پرابلم ہوں گے, آپ کو ہیلتھ کے پرابلم ہوں گے, اور آپ کو نفسیاتی پرابلم ہو سکتے ہیں, اور اس سے کئی نقصان ہو سکتے ہیں. اور نقصان کا ایک ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے ڈپریشن کی وجہ سے, اور کئی دوسرے بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے جان کا بھی اس میں دھوکہ ہے. تو یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا ہے, جو میموری کا تعلق ہے وہ کنزمپشن پیٹرن کے اوپر بھی ہے. تو آپ کنزمپشن پیٹرن کا جو معاملہ ہے کہ عام طور پہ میڈیکل سائنسز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے جو زندہ رہنے کے لیے ایک 1800 کیلوریز کی ضرورت ہے. تو 1800 کیلوریز کے اندر کیا ہے, اس کے اندر آپ کو پروٹینز ہیں اور وٹامنس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے آپ کو تھوڑے میڈیکل پرابلمس ڈیولپ ہو سکتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ میڈیکلی کہ وٹامن ڈی کی کمی ہے. وٹامن ڈی کی کمی ہے تو جو ڈاکٹرز جو پرسکرائب کرتے ہیں کہ آپ کو صبح اٹھنا چاہیے اور کیا سورج کی روشنی میں آپ کو چہل قدمی کرنا چاہیے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اور اپنے مصروفیات سے فارغ ہو کر وہ نماز وغیرہ کے بعد جو عام طور پہ مارننگ واک کو جاتے ہیں, جو بھی لوگ مارننگ واک کو جاتے ہیں صبح میں, تو ایسے لوگوں میں کہ ان کی جو صحت ہے اور نفسیات ہے, اور اگر اسٹوڈنٹ اگر ہے تو میموری کا جو معاملہ ہے ان کی امپروو ہو سکتی ہے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایک کنزمپشن پیٹرن جو کھا رہے ہیں آپ, اس کے پر دھیان دینا چاہیے, اور سلیپنگ جو ہیبٹ ہے اس پہ دھیان دینا چاہیے, اور صبح اٹھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. بالکل, صبح اٹھنے کی وجہ سے کیا ہے بہت سی چیزیں کیا ہے آپ کی پازیٹیو ہوتے ہیں آپ کی لائف میں. ناظرین, جیسا کہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ صبح کا اٹھنا بہت ضروری ہے, نہ صرف یہ کہ سورج کی روشنی لی جائے بلکہ وہ تمام تر کام بھی کیے جا سکتے ہیں جو صحت کے لیے مفید ہو. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ڈیسک, اس کے تحت پروفیسر محمد مسعود احمد آج ہمارے ساتھ ہیں. اسٹریس مینجمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. تناؤ کا شکار لوگوں کے لیے خاص کر تناؤ رشتوں کے مابین ہو سکتا ہے, تناؤ آپ کے کام کو لے کر ہو سکتا ہے, تناؤ آپ کی عادات و اطوار کو لے کر ہو سکتا ہے. کئی قسم کے تناؤ ہے جو ہو سکتے ہیں. ناظرین, آپ سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے اس وقت, دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں عتیق خان بول رہا ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں میرے والد کے تعلق سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی والد کی عمر 70 سال ہے. جی
اور مطلب جب نائٹ کا ڈنر کرنے کے بعد میں ان کو کچھ دیر 1.5 آور کے بعد میں پھر ایسا لگتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا نہیں, بھوک لگتی ہے جی جی. اور ان کا جو پیشہ رہا ہے آکوپیشن, تو وہ مطلب ایگریکلچر سے ریلیٹڈ رہا ہے جی. اور باقی ہیلتھ وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن نائٹ میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ڈنر کرنے کے بعد میں کچھ کھایا نہیں. ڈائبٹک پیشنٹ ہیں آپ کے والد؟ نہیں, ڈائبٹک نہیں. بی پی وغیرہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے؟ بی پی کا پرابلم ہے, بی پی کا پرابلم ہے جی, مگر ڈائبٹک جی جی. بات کریں گے ابھی پروفیسر صاحب سے. شکریہ کال کرنے کے لیے. کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ صحت کا جو تعلق ہے, ابھی جو ناظرین نے اپنے والد صاحب کے بارے میں کہا جن کی عمر 70 سال ہے, میڈیکل سائنسز میں بھی ایک ایریا ہے جو اولڈ ایج کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں, جو اولڈ ایج میں جو پرابلمس ہوتے ہیں, ہیلتھ پرابلم, ہم اس کو کہتے ہیں جیریاٹکس. جی. یہ جیریاٹکس ایک ایریا ہے جہاں پر کیا ہے, جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں 60 سال کے بعد جو بھی مشکلات آتے ہیں تو اس کو جیریاٹکس کے تحت دیکھا جاتا ہے. عام طور پہ 70 سال کی عمر میں بھوک زیادہ لگنا, نیند کی کمی اور نیند میں سے جاگنا, ضروریات کی وجہ سے, پیشاب وغیرہ کی وجہ سے نیند میں اٹھنے کی عادت رہتی, تو وہ ایج میں جب نیند میں ایک آپ اڑتے ہیں تو پھر نیند آنا بھی مشکل ہوتی ہے. جی. یہاں پر جو بھوک کا جو تعلق ہے, جی, کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی جب ایج ہوتی ہے کہ 50 یا 60 سال کے بعد, چاہے آپ کو کچھ ہیلتھ ایشوز ہو یا نہ ہو, گھر والوں کی طرف سے اور ڈاکٹرز کی طرف سے ہر ایک چیز کا ایک پرسکرپشن اور ریسٹرکشن ہوتا ہے کہ آپ کھانا اتنے مرتبہ کھانا چاہیے اور اتنا ہی کھانا چاہیے, آپ روٹی کھانا چاہیے, چاول کم کھانا چاہیے, آپ ویجیٹیرین زیادہ کھانا چاہیے, نان ویجیٹیرین کم کھانا چاہیے. اس طریقے سے ریسٹرکشن ہوتے ہیں. تو عام طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایک انسان کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے, جو چیز کو آپ روکنا چاہتے ہیں وہی کھانا دے, تو وہ آپ کو کیا ہے معلوم, آپ کے ایک ڈیزائر ہوتی ہے, آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی کھانا ہم وہی کھانا چاہیے. اس کی مثال میں اپنے لیکچرز میں دیتا ہوں کہ بچپن میں ہم کہتے ہیں کہ جب اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بچپن میں ان کو کہتے ہیں کہ آپ فلانی چیز نہیں کرنا چاہیے, تو عام طور پہ انسان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ بھئی کیوں نہیں کرنا چاہیے, ہم کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو پیشنٹس کے تعلق سے بھی جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ان کے والد صاحب کوئی ڈائبٹک پیشنٹ نہیں ہے, مگر ضروری نہیں ہے کہ ڈائبٹک ہی پیشنٹ ہونا چاہیے, کہ دوسرے بھی کئی معاملات ہوتے ہیں جو 70 سال کی عمر میں اس وجہ سے کہ غذا پہ کنٹرول ہوتا ہے. جب کوئی بھی چیز پہ کنٹرول اگر کرتے ہیں تو اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب میں اچھی چیز یہ ہے کہ خاص طور سے ڈیولپ کنٹریز میں, یوروپ اور امریکہ میں ڈاکٹرز بھی یہی پرسکرائب کر رہے ہیں, خاص طور سے مڈل ایج اور اولڈ ایج میں آپ کی کھانے کی فریکوینسی بڑھ جانا چاہیے. جیسے ہندوستان میں روایت رہی کہ آپ 3 مرتبہ کھانا چاہیے, یوروپ میں 5 مرتبہ کھانے کی عادت ہے, مگر جو کھانے کی جو مقدار ہے وہ کم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی کہ آپ کھانے کی فریکوینسی بڑھا سکتے ہیں, کھانے کی مقدار کم کرنا چاہیے. بالکل. پروفیسر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی وہ مارننگ واک کے لیے کوئی عمر کا تقاضا ہے؟ جی نہیں, آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 38 ہے. جی ابھی بات کریں گے پروفیسر صاحب سے اس تعلق سے. پروفیسر صاحب اس سے پہلے کہ ہم مارننگ واک پر جائیں, آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہماری جو کھانے کی جو ہیبٹس ہیں اس کو جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یورپین ممالک میں یا پھر امریکہ میں جو ہے 4 تا 5 مرتبہ کھاتے ہیں, لیکن جو مقدار جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. عام طور پر وہاں پر سپر کا رواج ہے جو لیٹ نائٹ شاید کھایا جاتا ہے, میں جہاں تک جانتا ہوں. تو اس سے کچھ ہیلتھ پہ افیکٹ کچھ پڑ سکتے ہیں کیا؟ نہیں, دیکھیے یہ زیادہ مرتبہ کھانے کا بہت بڑا فائدہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کالج کے اسٹوڈنٹس اور ینگ لوگوں میں بھی یہ ہیبٹ ہونا چاہیے. عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ آپ 3 مرتبہ کھاتے ہیں. جب 3 مرتبہ کھاتے ہیں تو اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. جب مقدار بڑھتی ہے تو اس کو ہاضمہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ہاضمے کا وہ زیادہ فنکشننگ آرگنز کی ہوتی ہے.
تو اس کے وجہ سے بھی کیا ہے معلوم کچھ مشکلات ہو سکتے ہیں. تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ آپ کیا ہے زیادہ مرتبہ فریکوینسی نمبر آف ٹائمز وہ زیادہ ہونا چاہیے اور جو کھاتے ہیں اس کی مقدار کم ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی فارم نہیں ہوتی ہے. اگر آپ ڈائبیٹک اگر ہیں تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے. اگر آپ مان لیجئے کہ کیا ہے معلوم آپ کو کچھ رینل پرابلم ہے, کڈنیز کا پرابلم ہے وغیرہ ہے, جتنے بھی بیماریاں ہوتے ہیں کم کھانے سے مقدار کم ہونے سے فائدے ہوتے ہیں. فریکوینسی آپ بڑھا سکتے ہیں مگر مقدار کم کر سکتے ہیں. ابھی جو مارننگ واک کا جہاں تک تعلق ہے جی ہاں جی, ابھی جو کالر کا جو فون آیا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو لائف اسٹائل مینجمنٹ ہوتا ہے طرز زندگی, اس میں تیسرا جو کمپوننٹ ہے, پہلا جو کمپوننٹ میں ذکر کیا کنزمپشن, اور دوسرا جو ہے وہ سلیپنگ ہیبٹ ہے, تیسرا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی دیکھیے چاہے آپ بزنس میں ہو یا سروس میں ہو یا آپ کوئی پروفیشنل ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, کہ آدمی کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. تو انٹرنیشنل کارڈیالوجی سوسائٹی, کارڈیاک سوسائٹی ہے امریکہ کا جو ادارہ ہے, انہوں نے کہا کہ ایک آدمی 24 گھنٹے کے اندر 10,000 سٹیپس چلنا چاہیے. 10,000 سٹیپس چلنا چاہیے. تو 10,000 سٹیپس چلنے کا مطلب اب روزمرہ زندگی میں بھی آپ چلتے ہیں, آپ گھر میں بھی چلتے ہیں, آفس میں بھی چلتے ہیں وغیرہ, مگر وہ جو چلنے کا جو نمبر آف سٹیپس کا جو معاملہ ہے 10,000 نہیں ہو سکتا. جب نہیں ہوتے ہیں تو اس کو آپ ریپلیس کرنا چاہیے. جو کمی ہے وہ مارننگ اور ایوننگ واک میں کمپلیٹ کرنا چاہیے. تو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی اگر صبح اور شام میں 5 کلومیٹر اگر چل رہے ہیں, مارننگ واک جا رہے ہیں, برسک واک ہے, تو وہ ہوتا ہے تقریباً ایک 5.5 سے 6,000 سٹیپس کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ 5 کلومیٹر کی برسک واک کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر 10,000 سٹیپس کے لیے آپ کو تقریباً 10 کلومیٹر ڈیلی چلنا پڑے گا. ویسے ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایک 5 کلومیٹر کا واک اگر صبح اور شام میں اگر کریں گے تو باقی کا جو معاملہ ہے 3-4 ہزار جو سٹیپس کی ضرورت ہے وہ تو آپ روزمرہ گھریلو کام میں اور پروفیشنل کام میں آپ وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 کلومیٹر چلنا چاہیے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روزمرہ زندگی میں وہ 10,000 سٹیپ سے زیادہ محنت ہوتی ہے ان کی. اگر کوئی لیبر کا کام کر رہے ہیں, کوئی فزیکل کام کر رہے ہیں, تو 10,000 سٹیپ سے زیادہ ان کی حرارت ہوتی ہے. تو ویسے لوگ جو مارننگ اور ایوننگ واک پہ نہیں جاتے ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ڈیسک, اس کے تحت پروفیسر محمد مسعود احمد ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت اسٹریس مینجمنٹ پر گفتگو ہو رہی ہے, تناؤ کا شکار لوگوں کے بارے میں اس وقت بات ہو رہی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز تھوڑی کم کر لیں. ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسٹریس مینجمنٹ پروفیسر صاحب یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تناؤ جہاں پر ہوتا ہے, تناؤ, طلاق اور پھر خودکشی, اس میں آپس میں کہیں نہ کچھ رشتہ ہے. اخبارات میں ہم کئی مرتبہ پڑھتے آئے ہیں کہ تناؤ کی وجہ سے انہوں نے انتہائی اقدام کیا, تناؤ کی وجہ سے ان کی طلاق واقع ہوئی, تناؤ کی وجہ سے بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا. لیکن یہ اہم جو رشتہ ہے میاں اور بیوی کا, یعنی یہ ایک خاص رشتہ ہے اور اس رشتے کی ڈور جو ہے وہ بھروسے پر مبنی ہے, بھروسے سے بندھی ہوتی ہے. لیکن ان جیسے رشتوں میں جب تناؤ کا شکار ہوتے ہیں یہ رشتے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, اس وقت دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. جی محترمہ, کون اور کہاں سے؟ جی میں لمبے سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ نام ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی مجھے میری ایج 40 ایئرس ہے. جی تھوڑا سا گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے رات کے ٹائم, آ رہا ہے ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے. جی جی ڈاکٹر سے بات کرنے کا تھا, ایسا کیا ہے رہا؟ جی بالکل, بی پی بھی نہیں ہے اور شوگر بھی نہیں ہے. جی جی گھبراہٹ ہے صرف رات میں زیادہ ہوتی اور سے تو یعنی اور زیادہ دھڑکن ہوتی. اچھا جی, بات کریں کیا کرتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ جی وہ سعودی میں ہے. اچھا سعودی میں, ٹھیک ہے ہم بات کریں گے ابھی پروفیسر صاحب سے اس تعلق سے. تو بول صاحب میں جیسا کہ بتا رہا تھا کہ تناؤ اور طلاق اور پھر خودکشی ان تینوں کے مابین جو رشتہ ہے اس کے بارے میں آپ ذرا اگر ہمارے ناظرین کو واضح کریں تو بہتر ہوگا. جی حاضرین, جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ تناؤ اور اسٹریس کا جو تعلق ہے وہ آپ کے لائف اسٹائل کے اوپر ہوتا ہے, طرز زندگی پہ ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک اعداد شمار پیش کرنا چاہ رہا ہوں. امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سسٹمز.
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सिस्टम का कहना ये है कि हमारे में जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज है, आपकी और हमारी ज़िंदगी में जो हेल्थ इश्यूज है, 66%, 66% जो हेल्थ इश्यूज हैं, जो बीमारी का मामला है, जो हेल्थ सेहत का मामला है, वो हमारी तर्ज ज़िंदगी पे मुनहसिर है। तो इससे मालूम ये होता है कि 66% जो हमारे सेहत के जो खराबियां हैं वो कंट्रोलेबल हैं, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी तर्ज ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल के ऊपर मुनहसिर है। और बाकी के जो 33% है वो जो है कंट्रोलेबल नहीं हो सकते। जैसे आमतौर पे देखा जाता है बगैर किसी रीज़न के कुछ अमराज हैं, जैसे कैंसर के हैं, रिनल फेल्यूर हैं, रीज़न रहना ज़रूरी नहीं है, बगैर रीज़न के भी इस तरीके के प्रॉब्लम जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकते हैं, समझ जाओ। मगर यहाँ पर हाजरीन से कहना ये है कि अगर आप अपनी तर्ज ज़िंदगी, आपकी अपनी लाइफ स्टाइल जो है, जो कंजम्पशन का, खाने पीने का मामला है, और स्लीपिंग का जो है, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, और फिजिकल एक्टिविटी है, और रिलेशनशिप है, अगर इसको अगर आप मेंटेन अगर करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि 66% हम बीमारियों से, हेल्थ इशू से हम छुटकारा पा सकते हैं। और बाकी का जो मामला है मैं समझता हूं कि हम रिलीजियसली साउंड होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि क्या है मालूम दूसरी चीज़ों से भी हमारे को अल्लाह ताला दूर रखें और महफूज रखें, ये है। अब जहाँ तक मोहतरमा का जो ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि हम बात करें हैं कंजम्पशन पैटर्न पे बात करें हैं, हम स्लीपिंग हैबिट्स के ऊपर बात करें, सोने के मामले में बात करें, और हम फिजिकल एक्टिविटी पे बात करें। जो चौथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मामला है, मैं समझता हूँ कि जो स्ट्रेस और तनाव का जो मामला है वो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से ये चौथा फैक्टर है, वो है रिलेशनशिप। तो ताल्लुकात, तो ताल्लुकात किससे ज़्यादा है हमारे? आमतौर पे जब हम बच्चे होते हैं, शादीशुदा नहीं होते हैं, तो हमारे जो ताल्लुकात होते हैं वालिदैन से होते हैं, और टीचर्स से और भाई बहन से होते हैं जी। जब हम शादीशुदा होते हैं तो ताल्लुकात होते हैं, वो होते हैं स्पाउस से जी। अगर हम फीमेल हैं तो हमारे हस्बैंड से ताल्लुकात हैं, अगर मेल हैं तो हमारी बीवी से ताल्लुकात हैं जी। मैं समझता हूँ कि अगर ये हमारे ताल्लुकात अगर हमारे स्पाउस से अगर ठीक नहीं है तो स्ट्रेस आना लाजमी है। जैसे कि जहाँ तक स्ट्रेस का ताल्लुक़ है, अगर आपके लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपका तनाव ठीक नहीं है, आपके तर्ज ज़िंदगी ठीक अगर नहीं है तो आपको स्ट्रेस आ सकता है। और मैं यहाँ हाज़रीन को समझाना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेस का जो मामला है, एक्सट्रीम जब स्ट्रेस तनाव इंतहा पे जाता है तो दो बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं। एक जो नुकसान है वो आपकी सेहत के साथ हो सकता है। तो जब सेहत के साथ जब नुकसान इंतहा को जाता है तो आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, समझ जाओ। वो मेडिकल भी हो सकती है, या डिप्रेशन में जाकर आप खुदकुशी भी कर सकते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेस का जो इंतहा होती है वो क्या है मालूम, आपके ताल्लुकात दूसरों से बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं जी। और ताल्लुकात सब में ज़्यादा किससे ख़राब होते हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके शोहर और बीवी से होते हैं। तो इसमें क्या है, इंतहा ये भी हो सकती है कि आप तलाक के लिए जा सकते हैं या डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि तनाव की, स्ट्रेस की इंतहा जो होती है तो उसके दो एक्सट्रीम केसेस होते हैं। या तो आप क्या है मालूम, ताल्लुकात ख़राब होने की बुनियाद पे आपका सेपरेशन या तलाक हो रहा है, या आपकी सेहत ख़राब होने की वजह से एक नेचुरल डेथ हो सकती है। और कई लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर क्या है मालूम खुदकुशी भी कर रहे हैं। ये चीज़ें हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क। इसके तहत आज प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद हमारे साथ हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हो रही है, तनाव का शिकार लोगों के ताल्लुक से बात हो रही है। कॉलर हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम। कॉलर कहाँ से? क्या पूछना चाहेंगे जी? हमें हाथा पैरों में बहुत झंझनाहट रहती जी, और कमर की रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ होती है, रात को नींद नहीं आती। क्या उम्र है आपकी? मेरी 35 साल है। शादीशुदा है आप? हाँ, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? गाड़ी चलाते हैं जी। अभी बात करेंगे प्रोफेसर साहब से इस ताल्लुक से जी। मैंने जिक्र किया है कि क्या है, स्ट्रेस के कई वजूहात हो सकते हैं। एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं।
کیونکہ آپ کا تھوڑا صحت کا مسئلہ ہوتا ہے, صحت کی مسئلے کی وجہ سے بھی آپ کو اسٹریس ہو سکتا ہے جو انٹرنل ہے. تو اس طریقے سے جو محترمہ کا جو معاملہ ہے, عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں اور خاص طور سے حیدرآباد میں یہ جو باڈی پین کا جو معاملہ ہے, بیک پین کا جو معاملہ ہے, اسپونڈلائسس کا معاملہ ہے اور اسپائنل کارڈ کا معاملہ ہے, اور جو آج کل ڈسک سلپ ڈسک کا جو معاملہ ہے, یہ عام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے بیٹھتے ہیں, جس طریقے سے کام کرتے ہیں, اگر آپ گاڑی وغیرہ چلاتے ہیں 2 ویلر یا 4 ویلر, اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. یہ میڈیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میڈیکل ریزن ہے تو ہم ڈاکٹر سے رجوع ہونا چاہیے, جو آرتھوپیڈکس سے تعلق ہوتا ہے, ہڈیوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں یا نیورولوجسٹ ہوتے ہیں جن کا تعلق کیا ہے نیورو سائنسز سے ہوتا ہے, ان سے ملنا چاہیے, ان سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے تھے کہ ریلیشن شپ کے. میں حاضرین سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ حال ہی میں اخبار پڑھ رہا تھا. میں بول سکتا ہوں کہ اخبار کی ڈیٹ تھی 24 سپٹمبر. 24 سپٹمبر میں جو ایک بہت ہی معتبر نیوز پیپر ہے یہاں پر, اور تقریباً نیوز پیپر میں اس روز کے نکال کر دیکھا ہوں, تو جہاں پر ایک پیج پر کچھ نیوز تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ حاضرین کے لیے معلوم ہونا چاہیے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے. تو ایک نیوز آئٹم تھا کہ بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے شوہر نے خودکشی کر لی. یہ ایک نیوز تھی. اسی پیج پہ دوسری نیوز تھی, شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے بیوی کی خودکشی. اور اسی پیج پہ اسی روز اور ایک نیوز ہے, ایک لڑکے کی خودکشی کیونکہ والدین شادی نہیں کر رہے تھے لڑکی سے, یہ خودکشی. اور اسی روز اسی پیج پہ میں دیکھ چکا ہوں کہ بزنس میں لاس کی وجہ سے خودکشی. اور اسی دن اور ایک خبر یہ ہے کہ کوئی مریض ہے, وہ مرض کو تاب نہیں لائے, وہ درد کی وجہ سے خودکشی کر لے ہیں. تو یہ, اور اس طریقے سے اور ایک خبر تھی خودکشی کی, وہ تھی کہ اسٹوڈنٹ کچھ چیز پہ اصرار کر رہے تھے. سمجھتا ہوں کہ وہ گنیش امرشن کا ڈے تھا, وہ گنیش کے جلوس میں جانا چاہ رہے تھے, والدین روکنے کی وجہ سے لڑکے کی خودکشی. تو ناظرین, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیوی ہے, شوہر سے کچھ معاملات اس طریقے سے ہیں, وہ خودکشی کریں. شوہر ہے, بیوی سے ناراضگی ہے, شوہر کی خودکشی ہے. ایک لڑکا ہے, شادی نہیں کر رہے ہیں, گھر والے ہیں, نہیں کرنے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. کوئی بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں کچھ ناکامی ہے, کچھ مشکلات ہیں, خودکشی ہے. اور اسی طریقے سے کوئی مریض ہے, وہ مرض کو برداشت نہیں کر سکے, اس کے لیے خودکشی کر رہے ہیں. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہم کوئی بھی چیز سے مطمئن نہیں ہیں. تو سن میں آسان جو طریقہ ہے, آج کل جو خودکشی کے جو معاملات ہیں اس کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو سن میں بڑی وجہ ہے ہمارے ایکسپیکٹیشن ہے, ہمارے جو امیدیں ہیں. یہ ایکسپیکٹیشن, ہمارے امیدوں کو ہم کنٹرول کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً چیزیں ہمارے سالو ہو جائیں گے. جب آپ ہسبینڈ ہیں تو آپ کی امیدیں بیوی سے زیادہ ہیں. اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کی امیدیں ہسبینڈ سے زیادہ ہیں. اگر آپ ٹیچر ہیں, اسٹوڈنٹ سے کیا ہے معلوم, آپ کی امیدیں وابستہ ہیں. اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رینک لائیے, آپ کے امیدیں بہت زیادہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپیکٹیشن کا معاملہ ہے, یہ امیدوں کا معاملہ ہے, چاہے آپ ہسبینڈ ہو, چاہے آپ وائف ہو, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے آپ ایک پروفیشنل ہو, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایکسپیکٹیشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اور اس وجہ سے کیا ہے معلوم, آپ تناؤ کو کم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ جو کمپٹیشن ہے, انگریزی میں ہم کہتے ہیں ریٹ ریس, یہ جو دوڑ دھوپ کی جو زندگی ہے, اس میں سمجھتا ہوں میں کمپٹیشن کی وجہ سے جس قسم کا جو اسٹریس ہم لا رہے ہیں وہ ہمارے لیے اور ہماری فیملی کے لیے, ہمارے دوست احباب کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کنٹرول کرنا چاہیے.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव डेस्क के तहत आज स्ट्रेस मैनेजमेंट पर कई सवालात हमें मौसूल हुए, कई सवालात के जवाब प्रोफेसर मसूद अहमद साहब ने दिए और नतीजा ये हुआ, कंक्लूजन पर ये पहुंचे कि हमारी उम्मीदें और ख्वाहिशात जो है उसे कम किया जाए ताकि तनाव जो है वो बढ़ ना पाए। तनाव को दूर लाने के लिए, तनाव को दूर भगाने के लिए ये एक मौसर जरिया बताया उन्होंने कि रिश्तों के माबैन जो आपके उम्मीदें हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, उन्हें कम किया जाए तो तनाव जो है ऑटोमेटिक दूर होता है। नाज़रीन, हम फिर एक मरतबा जरूर बुलाएंगे प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब को, हम जहमत देंगे स्टूडियो में ताकि इस मौजू पर खुलकर और बात हो सके। आपके ऐसे सवाल जिनके जवाब ताहाल नहीं दिए जा सके, उनके जवाब दिए जा सके। हम उन तमाम नाज़रीन से मौजूद ख्वाह हैं जिनके कॉल हम इस प्रोग्राम में नहीं ले सके, किसी न किसी वजह से, शायद वो वेटिंग में हो या फिर कॉल नहीं लग पाए, हम उनसे मौजूद ख्वाह हैं। इलावाजी हम मैनेजमेंट रूबी चैनल के मशकूर हैं कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि हम डॉक्टर साहब को यहाँ पर बुलाए, प्रोफेसर साहब ने आपसे गुफ्तगू की, आपसे बात की। इलावाजी वो तमाम अमला चैनल का जो पीछे से कार फरमा है इस प्रोग्राम के, हमारे पीसीआर इंचार्ज है मोहम्मद आरिफ हैं, उवैस हैं, इब्राहिम टेक्निकल इंजीनियर है, ताहिर है, हम उन तमाम अमले के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इस प्रोग्राम की पेशकशी में हमारे लिए ताबुन पेश किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद साहब के मशकूर व ममनून हैं कि अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया। प्रोफेसर साहब शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, फिर एक बार मुलाकात करेंगे हम इस उम्मीद के साथ कि आपके आने वाला हफ्ता जो होगा वो अच्छा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।